دفتر خارجہ نے امریکی فہرست کو یک طرفہ اور تعصب پر مبنی قرار دے دیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، اہم فیصلے۔ زلفی بخاری کا نام ای سی ایل سے خارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں اینالسٹ فاروق پتافی۔ فاروق کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین، جیسے کہ ہیڈ لائن میں سب سے پہلی ہیڈ لائن جس میں امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں پاکستان کو ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں پہ مذہبی آزادی کی صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے۔ پچھلے برس یہ انہوں نے اس پہ ایک سپروائزری رول کے طور پہ امریکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو اوورسی کر رہا تھا کہ پاکستان کس صورتحال سے دوچار ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے اس کو ایک درجہ بڑھا کر پاکستان کی مذہبی آزادی میں جو اقلیتوں کو حاصل ہے پاکستان کو تشویشناک صورتحال کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی اور اس سے استثناء ہمیں مل گیا ہے۔ یہ صورتحال کیوں کر پیدا ہوئی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا ایف اے ٹی ایف کا معاملہ سامنے آیا۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو انسٹرومنٹس ریپبلکن گورنمنٹ کے پاس ہیں، ٹرمپ حکومت کے پاس ہیں استعمال کرنے کے حوالے سے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کو نارملائز کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر ٹرمپ صاحب کا کوئی بیان آتا ہے، اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں، بات چیت ہے، وہ بیک ٹو ایب نارمل سچویشن چلی جاتی ہے، نارمل ہونے کے بجائے۔ پھر کچھ بیانات آتے ہیں پینٹاگون کی جانب سے بھی، لیکن یہ صورتحال پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں بھی ہمیں دیکھنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ نے جن بنیادوں کے اوپر پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا ہے، کیا وہ بنیادیں دوسرے ممالک کے ساتھ بھی روا رکھی جا رہی ہیں؟ میرا مطلب بھارت کے ساتھ ہے، میرا مطلب اسرائیل کے ساتھ ہے، جہاں پہ واقعی طور پہ انسانی حقوق کی پامالی روز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس پر بات کریں گے، کن اس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی کتنی حاصل ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ فاروق، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، اس کو دفتر خارجہ نے تو یقیناً رد کر دیا ہے، تعصب پر مبنی قرار دیا، یک طرفہ قرار دیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات امریکہ کی جانب سے اس طرح کی رپورٹس میں شامل کرنا، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، اس طرح کی رپورٹس کا معاملہ ہو، یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ اچھا، بڑی مہربانی آپ کی یاسر کے، یہ سوال تو آپ نے بڑا اچھا اٹھایا، لیکن آپ سے ایک درخواست کر دوں کہ ایک ہی سانس میں اس بلیک لسٹ کو اور ایف اے ٹی ایف کو نا ساتھ شامل کیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف بالکل علیحدہ چیز ہے، یہ معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ یہ مذہبی آزادی کے بارے میں ان کی ایک وہ ہے جیوری ہے جس کا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ممالک پہلے سے ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب اور ایران بھی ہے، حالانکہ سعودی عرب کتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے چین ہے، دیگر ممالک ہے چھوٹے بڑے، اور بہت سارے، افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے دہشت گرد گروپ بھی ہیں جس کے اندر جو ہے نا القاعدہ تک کا نام آتا ہے۔ اب جو ہے پچھلے سال پاکستان کو ایک لسٹ میں ڈالا گیا تھا، آپ نے صحیح کہا تھا، اس کا نام تھا واچ لسٹ، جس کا کہا جاتا ہے کنٹریز آف کنسرن۔ اب اس کے بعد اس کو جو ہے پاکستان کو ایک قدم آگے بڑھا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے پاکستان نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے منارٹیز کے حقوق کو بہتر کیا ہے اور اس کے لیے لیگل جو ہے اسٹرکچر بنایا ہے۔ امریکہ میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو کیا آپ کو پارلیمنٹ میں آٹومیٹکلی سیٹ ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ ہندوستان میں اگر آپ مسلمان یا کرسچن ہو کیا آپ کو سیٹیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ پاکستان کے اندر منارٹیز کے لیے اسپیشل سیٹیں رکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ کیا اور وہ ہوگا؟ اوپر سے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کی نگہبانی کی جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ امریکہ نے یہ گیم کیوں کی؟ یہ یاد رکھیں کہ اس لسٹ میں ہوتے ہوئے بھی چائنا ایف اے ٹی ایف کے قریب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ تو وہاں جا کے تقریریں کرتا رہا. صرف ایران اور نارتھ کوریا FATF کے اندر اس کی بلیک لسٹ میں, اور اس وجہ سے اکنامک اس کے سینکشنز اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ پھر اکانومی بن بھی نہیں پاتی. ایران کا اور نارتھ کوریا کی اسٹاک ایکسچینجز نہیں ہے کیونکہ FATF کی پابندی ہے. یہ FATF والا معاملہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے ہاں بھی رائٹس کے اور یہ جو NGOز آج کل وہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ شور مچاتے ہیں, NGOز والے شور مچاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بھونچال ہے. حکومت کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, ہر روز کوئی نیا کرائسس ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک لاڈلی ہیں, ان کا نام ہے نکی ہیلی, جو کہ اس مہینے وہ ریٹائر ہونے جا رہی ہے. انڈین اوریجن سے ان کا تعلق ہے. پرسوں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کو ₹1 بھی نہیں ملنا چاہیے. بھائی بالکل نہیں ملنا چاہیے. اگر ہماری ناراضگی کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی تو اس کے بعد ہمیں کیوں ملے, آپ کو بھی نہیں ملے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ہی اگریسو قسم کا گروپ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حاوی ہے. نکی ہیلی ہو گئی, مائک پومپیو ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے. افغانستان کے اندر زلمے خلیل زاد, جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے بڑے بٹر کریٹک ہے, اب وہ جو ہے افغانستان پہ پالیسی بنا رہے. تو ایسے وقت میں پاکستان کا آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی لیے آپ کے فارن آفس نے کہا کہ یہ جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سارا کام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بڑی اچھی بات کی, ہمارے فارن آفس نے یاد دلایا کہ امریکہ میں اسلاموفوبیا, مسلمانوں سے نفرت, اور جو اینٹی سیمیٹزم ہے, یہودیوں سے, دیگر اقلیتوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو بھائی پہلے تو اپنا آئینہ دیکھو. ٹھیک ہے, میں جو بات میں نے شروع میں FATF کے حوالے سے کی, جیسے آپ نے بات کی آرم ٹویسٹنگ کے حوالے سے, بنیادی طور پر مقصد یہی نظر آتا ہے سامنے کہ امریکہ وہ تمام حربے استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ ہو. آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا, جس طرح سے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی اگر بات کی جائے اور اس کو کمپیئر کی جائے دوسرے ممالک کے ساتھ, تقریباً اگر دیکھا جائے تو پرسنٹیج کے حوالے سے 4 سے 5% ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ تقریباً اتنا بنتا ہے, 3 سے 3.5. جی ہاں, اتنا آبادی کا ٹوٹل بنتا ہے. حالیہ کچھ عرصے میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کے تمام ادارے جس طرح ان کی ٹریٹمنٹ رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ, یا اقلیت کہنا بھی شاید مجھے مناسب نہیں لگتا, یعنی غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ جو ان کی ٹریٹمنٹ رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے تو ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ کو دیکھیں اور امریکہ کی جو بات چیت ہے اس کو دیکھیں تو کوئی تال میل لگتا ہے آپس میں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی آخری بات جو تھی اس کو بھی جوڑ لوں. FATF کی بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے سمجھنا. دیکھیں, ہمارے ہاں مس رپورٹنگ بھی بہت ہوتی ہے. یا پھر ہم بار بار کہتے رہے کہ FATF کے اوپر ہمارے اوپر پابندیاں یا ہمارے خلاف شکایتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے, وچ واز اے لائی. پتہ کیوں ہو رہی تھی کہ ساری دنیا کے اندر ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے, پیناما پیپرز, باقی چیزوں پہ, کہ کرپشن کو پکڑو, اور آپ کے بینامی اکاؤنٹس ختم نہیں ہوتے تھے, آپ کی منی لانڈرنگ کی, آپ کی جعلی کمپنیاں ختم نہیں ہوتی تھی, اور شیل کارپوریشنز نہیں ختم ہوتے تھے. تو اس کے بارے میں آپ کے اوپر پریشر آیا کہ جی اکانومی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی بھی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا کہتے رہے, کیونکہ اپنے اپنے کاروبار بھی پھنسے ہوئے تھے جو کہ بلیک منی کے ہوں گے یا گرے منی کے ہوں گے, تو اس کے لیے ہر بندہ کہتا رہا کہ یہ تو جی دہشت گردی کا ہے. ساتھ بیٹھا آپ کی ساؤتھرن انڈیا, اور وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ہم نے پڑھنا چڑھنا ہے نہیں کچھ, ان کا پروپیگنڈا اٹھایا, اپنے اخباروں میں ٹھا کر کے چھاپا اور ملک میں پھیلا دیا. اصل میں FATF کا معاملہ یہ ہے جو آج کی گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, جو ریاست پاکستان کرنا چاہتی ہے, کہ کرپشن ختم کرو. اگر کرپشن ختم ہوگی تو تمہارے اوپر کوئی تانا نہیں ہوگا. اب اس کو ہٹا دیں. آپ نے بات کی منارٹی. ٹھیک ہے, منارٹی بات کرتے ہیں. ویسے کالر ہیں, جب بات کرتے ہیں 9212643044 پہ آپ کال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ اس موضوع کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے صاحب, کہاں سے؟ سر فاروق احمد بول رہا ہوں تانبلیاں والا سے. جی فاروق صاحب, حکم کیجیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کو فلسطین ہو گیا, کشمیر ہو گیا, روہنگیا مسلمانوں پر مظالم نظر نہیں آ رہے. بالکل صحیح. کشمیریوں کو اتنا اجازت نہیں دے رہے بھارت کے وہ نماز جمعہ ادا کر سکے. فلسطین میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہ جو پہلے امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا, وہ ان کو پتہ چل گیا کہ ایک نہ ڈر بے باک لیڈر آ گیا پاکستان میں.
जो उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो अब ऐसी घटिया हरकतों पर उतर आया अमेरिका कि पाकिस्तान को ऐसे प्रेशराइज किया जाए और अपनी जो मफादात हैं उनको हासिल किया जाए। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान साहब को इस पे भी एक ट्वीट करना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि फलस्तीन में मजालम अंधा हो गया अमेरिका, फलस्तीन हो गया, रोहिंग्या मुसलमान हो गए, और शाम, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, वहां पे इसको क्यों नहीं नजर आ रहा। और मुझे बेहद खुशी होगी कि एक मुत्तफिका करारदाद भी असेंबली में लाई जाए पूरी जमातों की तरफ से कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिले। वैलिड पॉइंट जी, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, मैं मियाँ वाली से सफदर हयात बात कर रहा हूँ। जी सफदर साहब हुक्म करें। जी, और सर ये जो मकसद है कि हम पाकिस्तान में कॉरिडोर खोला है इंडिया का, तो उनको भी चाहिए कि जैसे हमारे एक मकसद सूफी बुजुर्ग है अजमेर शरीफ में, तो हमारे लिए भी वो इसी मकसद है कि इसी तरह वो आसानियाँ पैदा करे। चले, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। गो के हम अमेरिका और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात जो है इट मेक सेंस। खासतौर पे मिनॉरिटीज का इशू भी एक साथ साथ उसका एंगल बनता है। आपसे पहले एक साहब बात कर रहे थे जो ट्वीट्स के बारे में कह रहे थे, भाई वजीर आजम की मर्जी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो किस चीज पे ट्वीट करें किस पे ना करें, लेकिन आप ये तो मान गए ना कि वजीर आजम जो है वो जवाब देना जानते हैं और उन्होंने जवाब दिया। अब ये जो मामला है ये जरा और नौयत का है, इसका जवाब शायद आपके फॉरेन ऑफिस से आना बनता था और वो बड़ा अच्छा जवाब, क्योंकि वहां से इनिशिएट भी एग्जैक्टली फॉरेन ऑफिस ने किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो हमारा लीडर बोलेगा, अगर उनका फॉरेन ऑफिस बोलेगा तो हमारा फॉरेन ऑफिस बोलेगा। इस तरह तालमेल करके चलेंगे। जहां तक बात है कॉरिडोर वगैरह खोलने की, तो देखें ये भी है कि हमने करतारपुर खोला और ये अच्छी इंटेंशन है। हमने मिनॉरिटीज के राइट्स के लिए बहुत बातें करते हैं। अब मुझे पता है कि मैं कितना हैविली इन्वेस्टेड हूँ। रोजाना ये फिक्र होती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का हर शहरी जो है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर दुनिया में कोई ये नहीं देखता तो वो अंधा है, वरना पाकिस्तान के अंदर होते हैं 4-5 पागल लोग भी होते, लेकिन मेजॉरिटी अपने मिनॉरिटीज, अपने बहनों भाइयों को जो दूसरे मज़ाहिब के, उनसे मोहब्बत करना, उनको साथ लेके चलना जानते हैं, खासतौर पे हमारी जनरेशन। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के उस किरदार की जो दुनिया में उसका एक किरदार है एज ए सुपर पावर, जो वो किरदार अदा कर सकता है। जैसे जब वक्त गुजर रहा है, हम इसराइल का मामला देख लें, जिस तरह से फलस्तीन के साथ मामला हुआ, फिर बाकी मामला दुनिया के अंदर हुए, कश्मीर के हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो हमें पूरी होती नजर नहीं आई। जो न्यूट्रल रोल अमेरिका का हो सकता था इन मामलात के अंदर, इन चीजों के अंदर, वो किस हद तक अमेरिका खुद डैमेज कर रहा है इस तरह के फैसले लेके? बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में देखिए हमें कुछ अंदाजा करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारी जगहों पे अपनी बॉल खुद भी ड्रॉप की है। मिसाल के तौर पे वी हैव टू डिसाइड कि हम अमेरिका को कैसे हैंडल करें। पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर एक वीकनेस थी, दे कुड नॉट प्लान कि किस तरह से आपने इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, देखिए मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिटिक होता है ब्रूस राइडल। जब ओबामा आता है तो ओबामा बाकियों को सबको करता है, इंटेलिजेंस में जो ट्रांसलेशन होता है उसके लिए ब्रूस राइडल को बना देता है। डोनाल्ड ट्रंप आता है तो सबसे बड़ी क्रिटिक जिसने आर्टिकल हुसैन हक्कानी साहब के साथ मिलकर लिखा, लीजा कर्टिस, अच्छा उसको उठाता है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की साउथ एशिया कमेटी है उसका हेड उसको बना देता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इंडिया का जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में जीतने वाला होता है तो हिंदू वो जो है यात्री टाइप के एक्सट्रीमिस्ट जो वहां के हैं वो जाते हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक है, दे प्ले देयर गेम। जिस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी ना, उस वक्त अमेरिका और इंडिया वर नॉट अलाइज। ठीक है, ऑफिशियली नहीं थे, नाम था ना नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन फिर भी इंडिया ने अमेरिका के ऊपर कभी गिव अप नहीं किया, अपने बंदे भेजता रहा जो आज उसके सिस्टम में है। अच्छा अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहा। तो हमें अगर हम ये सोच भी लें कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, जो शायद ना हो, हमें फिर भी गिव अप नहीं करना है और वहां पे सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस करने की बुनियाद डालनी है। और वो कैसे होगा, अपनी आबादी कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इससे पहले कॉलर्स ने हमारे से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं, तारुफ करवाइए। यासिर निजामानी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जनाब यासिर साहब फरमाइए।
پہلے تو فاروق صاحب آپ کے جو ہے جب آپ کو پہلی بار سنا اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اینالیسس کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم دوسرا جو میڈیا دیکھتے تھے تو ہم مطلب ایک افراتفری اور یہ چیزیں یہ مطلب اب میں نے پی ٹی وی جب سے دیکھنا شروع کیا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ترقی بھی کر رہا ہے۔ اچھا، میں اس اقلیتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ چلیں ریاست بطور ریاست کے تو ہم نے بالکل ہمیشہ تحفظ کیا ہے اقلیتوں کا، اور ان کو جو ہے وہ تحفظ پرووائڈ بھی کیا ہے، ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، ایون ہم ان کے جو دن ہوتے ہیں ان پہ ان کو چھٹی بھی دیتے ہیں، مگر جو پبلک پرسپشن خاص طور پہ میاں عاطف کے معاملے میں، آسیہ بی بی کے معاملے میں جو پبلک پرسپشن ہمارا گیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں گیا، تو یہ بھی تھوڑا سا پبلک کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اقلیتوں کے معاملے میں بھی اور ریلیجن کے معاملے میں بھی، اور ان کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پہ آپ نے اتنے پیار سے تعریف سے بات کی تو میں تو ویسے ہی بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیے یاد رکھیں آپ کے ساتھ ایک ملک بیٹھا ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت 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 کہتا ہے اور سیکولر 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 کہتا ہے، اور وہاں پہ یہاں گوشت کھانے کے معاملے پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو تو چھوڑو، اگر پولیس کوئی پہرے والا ہے اس کو بھی مار ڈالا گیا۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم جی فرمائیے۔ جی میں جاوید خان بول رہا ہوں ترنول سے۔ جی جناب جاوید صاحب فرمائیے۔ اچھا سر، یہ امریکہ اپنے آپ کو بہت پاور ملک سمجھتا ہے، لیکن یہ کشمیر کے بارے میں ویسے ہی سر کوئی اقدام نہیں اٹھا رہا ہے، یہ تو ایک اور کنٹری کے بارے میں افغانستان کا ایشیا ملک ہو گیا اور اس طرح اسلامی ملک جتنے بھی ہے اس کے بارے میں کوئی سر اقدام نہیں اٹھا رہا ہے، ویسے وہ اپنے آپ کو بہت پاور کنٹری سمجھتا ہے، اس طرح کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بھائی، بہت بہت شکریہ یاسر صاحب، اگر اجازت ہو تو میں جواب پچھلا والا بھی کمپلیٹ کر دوں اور ان کو بھی دے دوں۔ آپ کا تو جاوید صاحب بات بڑی سمپل بنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ انڈیا اسرائیل جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ پیسے لگاتے ہیں، کہتے نہیں ہیں لیکن کرپشن بھی کراتے ہیں، دنیا بھر کے اندر پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ لیں دنیا ان کی گن گاتی ہے، حالانکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ آج کا دن ہے جب ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اگر ہم نے کر لیا تو دنیا پھر ہمارے بھی چھوٹے موٹے نامعقولات کو بھول جائے گی۔ اچھا، دوسرا آپ سے پہلے جو کالر نے بات کر رہے تھے بھائی، یہ یاد رکھیں کہ برا امپریشن بہرا باتوں سے نہیں ہوتا، ہم نے ایک اچھا کام کیا، اگر کوئی اندر جو ہے وہ چل رہی تھی اسکروٹنی کوئی کیس چل رہا تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے آزادی سے ڈیسیژن کیا۔ عاطف میاں صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، میں کسی دن انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے پوری ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن آج کے دن صرف آپ سے ایک درخواست کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں امبیلنس آ جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ ہم وہ ایمفیسس کریں کہ جہاں پہ ہم چیزیں بہتر بنا سکیں۔ آج کے دن میں مانتا ہوں کہ منارٹیز کے لیے بہتر حالات ہیں، کیونکہ میرے جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ ٹیلی ویژن پہ ایکسیس کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ریاست مدینہ بنائیں گے جس کے اندر مائنارٹیز کو فل رائٹ بھی ملے گا، اور ملک کے اندر پروگریس اتنی ہوگی کہ مائنارٹیز خود کہیں گی کہ اس ملک کے اندر جتنے رائٹس ہمیں ملتے ہیں انڈیا اتنے اپنی مائنارٹیز کو دو، امریکہ اتنے اپنی مائنارٹیز کو دو۔ جی جناب، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور نقطہ بھی یہ نکلتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی یا ان باتوں پہ جب کوئی ممالک بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ایک چیز بڑا ایک سینسٹیو عنصر ہوتا ہے، وہ مذہبی جذبات ہوتے ہیں، وہ مذہبی عقائد ہوتے ہیں، جس سے کسی ملک کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ جو ملک کے شہری ہیں اس میں بلیف رکھتے ہیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلے موضوع کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پولیو کا وائرس نہ صرف موجود ہے
बल्कि वहां से दूसरे इलाकों को भी मुंतकिल हो रहा है। इससे बचाव के लिए मुल्क भर में पोलियो की मुहिम जारी है। क्या आप बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे दिलवा चुके हैं? वेलकम बैक टू कैपिटल व्यू जी। आप कॉल करें 921263 और 921264 पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। बिफोर मैं अगला जो हमारा टॉपिक है उसका आगाज करूं, एक सवाल फारूक साहब मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। दफ्तर खारजा की तरफ से तरदीद भी आ गई इसकी, उन्होंने इसको कंडेम भी किया है। ये अच्छी चीज है कि फौरन जो है रेसिप्रोकेट किया, बताया भी है कि जी हमारे ऐसे हालात नहीं है। इसका मुस्तकिल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, खास तौर पे जबकि हमें इतनी चैलेंजेस और इतनी मुश्किलात हैं? देखिए, अपने हालात बेहतर कर लेंगे अगर, और मैं बात जो है अकलियतों की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपने इकोनॉमिक हालात की, अपने माशी हालात, आपका जो अगला टॉपिक है, तो उस वक्त आपके पास इतनी पावर होगी कि आप इन्फ्लुएंस कर सके। उसके अंदर से फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन ये जो आपने कहा ना मुश्किलात बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है, इसका बड़ा सिंपल जवाब है जी। मेरे बुजुर्ग एक कहा करते थे कि जिंदगी में आपको हमेशा दो चॉइसेस मिलेंगी यासिर साहब, एक वो जो आसान है और एक वो जो सही है। जब आप आसान वाले पे जाएंगे तो वो कहीं जाके रास्ता आपको खाई में उतार देगा, अगर और हम खाई में ही उतरते रहे। अगर आप जाएंगे वो जो सही है रास्ता, तो इसका मतलब ये है कि आप जितना आगे जाएंगे मुश्किलात उतनी बढ़ेंगी। दैट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपके खिलाफ जो है अमेरिका से कुछ आ रहा है, अगर आपके खिलाफ इंडिया से कुछ आ रहा है, अगर आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो आप पे गुस्सा निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर ऑन द मनी, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप रुकते नहीं हैं, अगर आप रिफॉर्म के एजेंडा अपना इंटरनल खुद करते हैं और उसके बाद अपने अखलाकियात, अपने वैल्यू सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने निजाम को पुख्ता करते हैं, पाकिस्तान को कोई भी ज्यादा अरसे तक डाउन नहीं रख सकता, पाकिस्तान को ज्यादा अरसे तक कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, और यकीनन इस हवाले से मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल के साथ साथ जो महकमाती सतह है उसके ऊपर भी। अगला टॉपिक जी प्रोग्राम को यकीनन उसमें आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें अहम फैसले भी किए गए हैं और ये इजलास जो है चेयर असद उमर साहब ने किया था। मुल्क की जो माली मामलात हैं, इक़्तिसादी मामलात हैं, माशी मामलात हैं, उनमें काफ़ी काम हो रहा है और उसमें जो अगर मैं ये कहूँगा कि रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, यानी उसका जो ढांचा है उसको बेहतर किया जा रहा है और किसी किस्म का कॉस्मेटिक चेंज की तरफ नहीं जाया जा रहा, तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। जहां पे अगर पैसा जिसकी गिरावट जितनी बनती है ओरिजिनली उसको उतना लेके जाया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के इख्तियार दिए जा रहे हैं, स्टेट बैंक अपना काम कर रहा है, जो पॉलिसी रेट है उसको एज पर जो हमारी नीड है या एज पर जो हमारी इकॉनमी की जरूरत बनती है उसके मुताबिक ढाला जा रहा है। अब वज़ीर आज़म 3 दिन पहले कराची गए और वज़ीर आज़म का जो दौरा था बड़ा कामयाब रहा। उन्होंने बिजनेसमैन जो थे, ट्रेडर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनसे मुलाकात भी की, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया और उसके साथ साथ उनको कंसर्न्स को सही करने की या कंसर्न्स को दुरुस्त करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करा। इस हवाले से उन्होंने इक़दाम का भी जिक्र किया। एक और बड़ा मसला आ रहा है, वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। पतावी साहब, अभी जैसे ही मौसम सरमा का आगाज होता है तो कुछ ही ऐसे मालूम पड़ता है कि जी हमें सप्लाई एंड डिमांड का इशू आ गया है, गैस की जो सप्लाई है वो महदूद है, डिमांड जो है, लेकिन जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स ठीक नहीं होंगे, ठीक है, तो हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमने आगे कैसे चलना है, किस तरह से लोड शेडिंग मैनेजमेंट करनी है, क्या बेहतर कर रहा है। आज वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है दोनों जो SSGL और SNGPL के MDs के हवाले से और 72 घंटे का टाइम भी दिया उगरा को। हाउ यू सी इकोनॉमिक कंडीशन, और अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स को ये प्रॉब्लम आएगी तो कितना नुकसान हो सकता है? आपको एक कम्प्लीमेंट दो, बड़ा घुमा के लाया है। मैंने कहा कि जो है ना, मैं इधर पकड़ने की कोई तरफ है, इधर
अब तीसरी साइड से निकल गए। देखिए, सबसे पहले आपने बात की ECC की। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और रिफॉर्म का एजेंडा है वो आपके सामने है, और हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि अपने तमाम जो वो डायनामिक्स हैं और जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको सही जगह पे लाया जा सके। एक टैक्स एवेजन का मामला था, और फिर जब आप किसी बिजनेसमैन से बात करते थे, जैसे जाके किया वजीर आजम साहब ने, तो वो कहते थे ये जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड है इसके ऊपर क्यों नहीं नोटिस लिए जाते, टैक्स एवेजन के ऊपर कुछ नहीं होता। तो आज ये सबसे अच्छी बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने बड़े बड़े जिम्मेदारों की जो टैक्स एवेजन थी उसके ऊपर नोटिस भेज दिए। ठीक है, ये एक खबर हो गई। अब आप कराची वाली मीटिंग जो है उसके बारे में भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वजीर आजम साहब जाते हैं कराची और वहां जाके आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोगों से मिले, मैन्युफैक्चरर से मिले, ट्रेडर्स से मिले, और फिर स्टॉक एक्सचेंज वाला भी हुआ। स्टॉक एक्सचेंज आपका एक इंडिकेटर था जो आपको बार बार गश दे रहा था, नेगेटिव साइड पे जाता था, और उसके और आपके डॉलर की वजह से हर बंदा कहता था कि पता नहीं आपकी इकोनॉमी क्या है, तबाह हो गई, खराब हो गई, फला हो गया। वजीर आजम साहब ने जाके उधर जो स्टॉक एक्सचेंज वाले जो कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी, बाकी उनकी बातें सुनी और मेजॉरिटी को एग्री कर लिया। CGT जो है गेन्स टैक्स वगैरह का डिले, बाकी हाँ जी, टैक्स बेस और बाकी चीजें, उससे आपने अगले दिन ही देखा कि मार्केट ऊपर शूट कर गई। ठीक है, कॉन्फिडेंस बड़ा सिंपल है। अगर वजीर आजम चाहे तो वजीर आजम खुद कहते हैं कि उनको बाद में आके पता चला, हुकूमत में आके, कि वजीर आजम के पास क्या ताकतें होती हैं, कितनी ज्यादा होती है। अगर वजीर आजम साहब चाहे तो उनका टेस्ट लगते ही जैसे स्टॉक मार्केट होगी वैसे चीजें हील हो सकती है, और दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन एंड दैट इज बीइंग डन। अब आपने जो गैस के बारे में कह दिया, भाई बड़ी बेसिक बात है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में दो मसाइल है। एक डेटा है नहीं, ठीक है, आपने 20 साल मर्दमशुमारी के बाहर गुजार दी, आपको पता ही नहीं था कि अच्छा, पता ही क्या होता था, प्रेसिडेंसी में जाते थे वो बैठे होते थे जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते थे तो वो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आजम कहता है 18 करोड़, सदर के पास है 20 करोड़। मैं कहता था कि साथ है जुड़े हुए, और इसके दरमियान कहीं से 2 करोड़ पैदा हो गया, फर्क आ गया 2 करोड़, उस वक्त 18 और 20 का। तो अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता नंबरों के ऊपर फोकस करना आ रहा है। तो वजीर आजम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये कैसे है कि मिस रिपोर्टिंग क्यों हो रही थी, आपको अब डेटा क्यों छुपा रहे थे, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप क्यों हुकूमतों को नहीं दे रहे थे। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड द राइट कॉल। इसकी कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ती है जब हम अपना डेटा सही तरह शेयर नहीं करते, प्लानिंग जब नहीं हो पाती, तो कॉस्ट कौन बेयर करता है? आप बताएं। आप और मैं ही करते हैं भाई, और कौन करेगा? हम कॉमन पीपल है ना, तो हम लोग एक्सपोर्ट्स भी नीचे आएंगी, एक्सपोर्ट्स को पहले टैक्स भी नीचे आएगा बाबा, सबसे आसान बात है, सिंपल है। पाकिस्तान करेगा सफर, कौन करेगा? पाकिस्तान में अमीर तबके के ऊपर मसाइल होते ही नहीं, हमेशा गरीब के ऊपर होते हैं, वर्किंग क्लास पे होते हैं। तो ये तमाम मिस रिपोर्टिंग, फजिंग ऑफ फिगर्स, मिस अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और सबोटाज जो कि खुद किया जाता है, ये भी याद रखिए, इट सीम्स टू बी अ फॉर्म ऑफ सबोटाज, जहां पे आप नंबर दबा रहे हैं, आप नंबर को छुपा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का जो इम्पैक्ट है वो आपके और मेरे ऊपर होता है। आई एम ग्लैड कि एक हुकूमत आई है जो नंबरों की इंटेग्रिटी के बारे में बार बार कहती है। इन्होंने भी कहा था, असद उमर साहब ने, उन्होंने खास तौर पे कहा था कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी इंटेग्रिटी और ऑटोनॉमी को वो एनफोर्स करेंगे। एक बात है कि इंटेग्रिटी और ऑटोनॉमी के साथ साथ सर अगर हो सके तो उसकी एफिशिएंसी को भी कर लें, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे अभी भी जो नंबर्स होते हैं वो डेटा जो है मार्क नहीं होता है कि कौन सी तारीख को आया था। अच्छा, एक और इशू भी है, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। इशू ये बनता है कि आपके पास नंबर्स तो आगे हैं, नंबर को प्रेजेंट करने का भी एक मैकेनिज्म होता है ताकि उनको इस्तेमाल में मिले। ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन जो है आपने जब डेटा को पैकेज करना है तो उसके अंदर भी अगला बंदा क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। आप सिर्फ पीडीएफ में तस्वीर बना के
लगा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अदरवाइज यू शुड हैव अ सर्च मैकेनिज्म, यू शुड हैव अ डेटा बेस जिसके अंदर एक एक इंफॉर्मेशन को हम नथार के इस्तेमाल कर सके। देखिए ये पाकिस्तान की एक्सरसाइज है, ये पाकिस्तान के लिए सारे का सारा डेटा जनरेट किया जाता है। अगर वो है तो एक पाकिस्तानी को जहां तक एक्सेस मिलनी चाहिए वहां तक आप इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना कि आप एक डेटाबेस ऑनलाइन बनाएं और उसके अंदर जो है आप सर्च इंजन लगाएं और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर डेटा प्रॉपर्ली मार्क्ड हो कि कौन सी तारीख को आया था, किस बारे में है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। बिल्कुल ठीक। अगर ये काम करना शुरू कर दिया हमने, देखिए ये याद रखिए 15 साल में एक मसला हमारे साथ हुआ और वो ये था यासिर साहब के दहशत गर्दी की जो जंग थी उसके अंदर दहशत गर्द आपके रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रहा था आपका दुश्मन। ऐसे में रियासतें भी थोड़ा सा काम ढीला कर बैठती है, दुनिया भर में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन रियासतों के अंदर कैपेसिटी नहीं है। आज के दिन अगर आप डिमांड करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी। जी कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? भाई मैं साहिबा बोल रही हूँ, जिला भावलपुर, तहसील हासिलपुर से। जी जी हुक्म करें। मुझे ना इमरान भाई से एक मैसेज भेजना था, अगर आप कोशिश करें तो भेज दो प्लीज। बात समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिएगा प्लीज। मैंने कहा इमरान खान भाई को मैंने मैसेज भेजना था। अच्छा इमरान खान साहब को आपने लेटर भेजा था, आपका कोई मसला होगा। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में आपने अपना नाम बता दिया तो वो कराबडेट हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का एक मैकेनिज्म मौजूद है, वहाँ पे आप जाके एक ऐप जो है मौजूद है जिसके मास्टर मेरे सामने बैठे हैं, वो बड़ी आपको डिटेल में उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और तो उसके जरिए से अगर आप अपनी कंप्लेंट्स अपने सजेशन भेजेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा बेहतर और स्पीड से जवाब मिलेगा। जी यासिर साहब हुक्म करें। बिल्कुल ठीक है जी। एक और क्योंकि एक और कॉलर ने ज्वाइन की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से? जी सनी, हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट की बात की कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सन मोबिल आ गई यार, सोचिए बहुत बड़ी एक्सन मोबिल का जो हेड था पिछला वाला वो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था, ठीक है। अगर आपको याद हो अभी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल कंपनी। इट इज थॉट टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज और बहुत पावरफुल है। अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है, सुजुकी का हो गया, डीजर हो गया, पेप्सी हो गया, टेलीनॉर ने कहा था, उसी तरह से हमने और बहुत सारे नाम सुने। अगर ये लोग पाकिस्तान के अंदर मजीद इन्वेस्ट करते हैं, ये याद रखिएगा यासिर, एक साइड पे तो तरीका ये है कि इकोनॉमी में एनजीओज को कहा जाए पैसे लगाओ, अगरबत मुकाओ, ये करो वो करो। दूसरा बेहतर तरीका है बेटर वे, वो कहते हैं कि अगर एक गरीब एक आदमी को, भूखे को अगर आप एक मछली देंगे तो वो एक वक्त की रोटी खाएगा, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो कभी भी भूखा नहीं सोएगा। तो इसी तरह से अगर आप मुल्क के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और जॉब क्रिएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और मुल्क के अंदर हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, लोगों की गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चीन का मॉडल ये है, बहुत सारे और ममालिक के अंदर गुर्बत को इसी तरह खत्म किया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल की अगर हम बात कर लें, दुनिया में यकीनन आपने भी मॉडल स्टडी किए होंगे जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आपने चाइना की भी एग्जांपल दी है। हम कितने दूर हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री होने से, एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए, वन विंडो ऑपरेशन की बात कर ली जाए, परसेप्शन या रियलिटी? परसेप्शन रियलिटी दोनों को डिस्कस करें। अच्छा, पहले बात कर ले रियलिटी की। और मेरा मसला ये है कि दुनिया का कोई भी एग्जांपल आप उठा के पाकिस्तान पे इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए नहीं चलेगा। सुने, नहीं, उसका वजह ये है कि हम साउथ एशियन, साथ पड़ोस में है इंडिया, और उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन के लिए एक टैक्स लगाने का कहा, GST उसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक रेट करना था ताकि फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट जो है ना वो इकट्ठे एक रेट लगाए। उन्होंने 400 रेट लगा दिए। उन्होंने मजीद बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, नरेंद्र मोदी के होते हुए। हमारा मसला ये है कि अगर आपने वन विंडो ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले तो SRO जो होते हैं ना, राज, उसको आपको एक एक करके खत्म करना पड़ेगा। आपने जो मल्टीपल ड्यूटीज लगाई हुई हैं, इंपोर्ट्स को छोड़े, इंपोर्ट्स के अंदर अगर आपने किसी को सील किया हुआ बाहर, वो और बात है,
SROs کے ذریعے یاسر ایک انکوالٹی کریٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں سوزوکی خرید سکتا ہوں یا میں کرولا خرید سکتا ہوں, مرسیڈیز نہیں خرید سکتا. لیکن جو SRO کے ذریعے آپ امیر آدمی آپ مرسیڈیز خرید سکتے ہیں, تو آپ کو SRO کے ذریعے چھوٹ دے دی جاتی ہے امپورٹ کی ڈیوٹیز. ٹھیک, اس طرح سے بہت سارے SROs پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو پہلے تو اس کے لیے وہی مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ کہاں کرے, اس کو کس جگہ پہ جا کے رجسٹر کرانا ہے. ابھی FBR والا جو معاملہ چلا ہوا تھا کہ آپ کیسے ڈکلیئر کریں گے اپنے ایسٹس, باقی وغیرہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آپ کون سی اتھارٹی میں جائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک ریفارم کا اسٹرکچر لے کر آئے, اور جو کہ وہ لانا چاہتی ہے, جس کے اندر اگر آپ 2-3 اتھارٹیز ہو انویسٹر کے لیے, آپ بس ان کے پاس جانا پڑے, وہاں پہ ٹیکس بھی دیں, وہاں پہ آپ لائسنسنگ بھی لیں, وہاں سے آپ ویریفیکیشن بھی لیں, اینڈ دین یو گو اینڈ آپریٹ ان دا مارکیٹ. اچھا فوزی صاحب, اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے آئے ہیں, باہر سے لے آئے ہیں, یا ان ہاؤس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو پتا پاکستان کے اندر اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں فراڈس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں پھر آپ کے سامنے لگ جاتے ہیں کیسز کے اندر, باقی معاملات کے اندر. اس میکانزم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں نہیں, میرے خیال میں اس کا تو بڑا سمپل ہے نا جی. اب اللہ کرے کہ اپوزیشن کو تھوڑا سا لحاظ آئے, وہ قانون سازی کے اندر مدد کرے حکومت کے. آپ کے جوڈیشل ریفارم خاص طور پہ لوئر لیول پہ, آپ کا جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, آپ کے جو بیوروکریٹک ریفارمز ہیں, یہ ساروں کی بہت ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا, یہ یاد رکھے کہ آپ کے لوور ٹیئر پہ, آپ کے مڈ رینکنگ پہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی کرپٹ بندہ آ جاتا ہے جو فراڈسٹر کے ساتھ مل کے فراڈ کرتا ہے. آپ کو کاغذ نہیں ملے گا تو آپ فراڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی میرا مسئلہ ہے گاؤں کا, ہمارے کاشتکار ہے, کھاد کی کٹی چل رہی ہے آپ کے سامنے, تو ہمارے کو ریلیف دیا جائے, کھاد سستی کی جائے, اور ہمارے زمین بنجر ہو گئی ہیں, کوئی کاشتکار یعنی گندم لگا سکیں, کوئی ان کو فائدہ ملے. ہم عمران خان سے مطمئن ہیں, لیکن کوئی غریبوں کے لیے ریلیف دیں, تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. بالکل صحیح بھائی, بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ کا مشورہ آ گیا. کھادوں کا جو معاملہ ہے وہ آج کل خبروں میں گردش کرتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ موجودہ حکومت کو 100 دن ہوئے, 115 5-10 دن ہوئے ہوں گے. جو ویژن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گی, امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی. ایگریکلچر کے اندر کے بارے میں انہوں نے مینیفیسٹو کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ حصہ رکھا ہوا تھا. کھادوں کے حوالے سے آج بھی خبر ہے کہ کھاد کی فراہمی جو ہے حکومت اس کو یقینی بنائے گی. اسی حوالے سے اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں, سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں تاکہ کھاد کی پرائس جو ہے لیکن نہ کرے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی. سر اللہ کا بات کر رہا ہوں مامو کانیڑ سے. جی جناب فرمائیے. میں سر یہ پوچھنا تھا بھائی کھاد کب سستی ہوگی, ہم نے کھاد ابھی کناکن کو ڈالنی ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ جناب. میرے خیال میں ابھی اس کا جواب آپ کو یاسر صاحب بھی دے رہے تھے, لیکن صرف کھادوں کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. ایگریکلچر کا پورا سیکٹر جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں برباد ہو گیا ہے. اور یاسر صاحب اس کی وجہ یہ 2 وجہ ہے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر بالکل ہی جو ہے مندی رہ گئی ہے. انڈیا کے اندر بھی ایگریکلچرسٹ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں. دوسرا پاکستان کے اندر ایک اور معاملہ جو ہے وہ پرائرٹی کا تھا. گزشتہ گورنمنٹ نے الیکشن سے پہلے اپنا ایک کسان پیکج کا اعلان تو کر دیا تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ہمیں بہت سارے ریلیف جو ہے وہ عوام تک پہنچانے ہیں, لیکن وہ ٹارگیٹڈ قسم کی انٹرونشن ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن کے دنوں کے لیے ہی چیزیں بنائی جائے اور پھر الیکشن ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے. اگر وہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. گورنمنٹ پوری کی پوری جو ہے وہ پالیسیز کا اعلان کرے گی اور وہ آپ کے سامنے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً اس کے بعد ماڈرنائزیشن کا بھی ہے, جہاں پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے, پھر کلائمیٹ چینج کا بھی یقیناً ایشو ہے, گلوبل وارمنگ کا بھی ایشو ہے. اچھا ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی بزنس اور انوائرمنٹ کی, انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کے حوالے سے, جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے پالیسی اور ریونیو کو الگ الگ کرنے کا, یہ کتنا ہیلپ فل ہے ہماری فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ کے لیے؟ میرے خیال میں ان تمام چیزوں کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ امپلیکیشن یہ ہے کہ دونوں چیزیں کٹھے آر دے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ریونیو کا جو ادارہ ہے اس کو کتنا اٹانومس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
ہمارے ہاں بہت زیادہ آپ نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی CBR کو FBR بنایا تھا. اس وقت سے آج تک ہم سن رہے ہیں کہ آٹونومس صرف نہیں جی آٹومیشن ہوگی کہ ہر چیز انٹیگریٹ ہو جائے گی. اور CNIT کی بات اگر یاسر صاحب جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اپنے شناختی کارڈ کو استعمال کریں گے یا اپنے شناختی کارڈ بے ایشو ہوئے کسی ڈاکومنٹ کو استعمال کریں گے, اسپیشلی اگر پاسپورٹ کو استعمال کریں گے اور ملک سے باہر جائیں گے اور پھر ریاست پاکستان سے کہیں گے میں نے تو کچھ کمایا نہیں, میرا تو ٹوٹل ٹیکس جو ہے وہ 30,000 بنتا ہے, جبکہ امریکہ میں وہ جو ہے نا ایک مہینہ گزار کے آتے ہیں اور مزے کرتے ہیں. تو لوگ پوچھیں گے نا اچھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ڈیٹا بیس میں آ جائے گا اور پکڑا جائے گا, نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, بار بار ہم کہتے رہ گئے. اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ٹولز بھی بہتر ہیں, آپ کے پاس اگر امپلیمنٹیشن کی ایگزامپلز بھی بہتر آ گئے. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ اٹ کین بی ڈن. جہاں تک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرونشن یا ڈیسیژن میکنگ کا اس کے اوپر شائبہ ہونا, انفلوئنس ہونا, اگر وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ختم ہو جاتا. یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ بہت ساری نئی چیزیں کرنا چاہتی ہے لیکن ادارے آٹونومس ہو گئے. مثال کے طور پہ نیب, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نیب کو جو ہے کوئی ظاہری بات ہے گائیڈ لائن بھی ہونی چاہیے جو باتیں کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب, لیکن کیونکہ وہ ادارہ ٹوٹلی آٹونومس ہو گیا کچھ کہہ نہیں سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کا بھی ایسے ہی آپ نے آٹونومس کر دیا تو آٹونومس ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہنی بھی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آپ ہر چیز کو بالکل ہی آٹونومس کر دیں اور پھر ہاتھ میں کچھ نہ ہو. جی بالکل, آپ نے نیب کی آٹونومس ہونے کی بات کی ہے تو زلفی بخاری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ نیب لے کر گیا اور نیب نے کہا کہ جی کیونکہ ان کا نام جو ہے ان کا تفتیش ہونی ہے تو اس لیے ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. ECL میں نام ڈال دیا گیا اور آج یہ فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے خارج ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ وہ اب شامل تفتیش ہو گئے ہیں, اس لیے ان کا نام ECL سے خارج کر دیا جائے. تو ECL سے یہ نام خارج کر دیا گیا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی اداروں کے حوالے سے, پہلے جو مجھے کیوں نکالا والا کانسیپٹ تھا اور وہ کتنا عرصہ چلتا رہا, جو بھی معاملہ وہ اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے تھا. چل رہا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الائنسز پہ الائنسز بنتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو وہ کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو کس نے کہا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا, جتنی بھی انٹریکشن ہوئی وہ خود میرے سامنے انہوں نے بتایا کہ اٹ واز آلویز ویری اسموتھ کائنڈ آف انٹریکشن, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کان میں چمچے کڑچھے دائیں بائیں سے کہتے ہوں گے کہ جی آپ نکالے گئے تو اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اٹ وازنٹ دا کیس, ورنہ وہ اتنا ٹائم نہ گزارتے. پاناما پیپرز کا جو کیس ہے وہ ملک سے باہر سے کہیں سے آیا. ٹھیک ہے, پاکستان کی ریاست کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک اس وقت کے ایکٹنگ وزیر اعظم کو اس طرح برا کر سکتی ہے تو بھائی پہلے یہ جو بلیک لسٹ میں نام پڑ گیا اس کو تو نکال لو. ٹھیک ہے نا, نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے. آپ پھر جو ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اب خدا کی طرف سے آفتیں آ جاتی ہیں. ایک پاناما پیپرز آ گیا, آپ کا نام آ گیا, اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے بڑی مہربانی کہ آپ جو ہے چپ کریں, آپ جا کے ایک منٹ لیٹ دا وکیلز دی لائر اسپیک فار یو. آپ نے اٹھ کے جو ہے نا ایک جگہ پہ جا کے ایک اسپیچ کی پارلیمنٹ میں, شکر ہے پارلیمنٹ والی اسپیچ نہیں کھلی کیونکہ اس کے اندر آپ کو وہ موجود ہے نا لمٹس, وہ امیونٹی موجود ہے, اچھا استثنا موجود ہے. لیکن اگر وہ کھل جاتی تو اور پنڈورا باکس, پھر بیٹا علیحدہ بات کر رہا ہے بیٹی علیحدہ. اور ابھی اپنے بیانات جو پہلے تھے اس سے خود ہی تو بات ہی کر رہے تھے جو میرا نہیں, لیکن آپ کی جو بات ہے اس کے اندر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں لوگ جو ہے یہ امپریشن دیتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اسموتھ نہیں جا رہا ہوگا. آپ کی اپوزیشن بیٹھی ہے, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارے لیڈر کو چھوڑ دو, پاکستان میں جمہوریت ہے. اگر ہمارے لیڈر کو نہیں چھوڑنا تو اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. بھائی جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت کے اندر انسٹیٹیوشن اپنا کام کرتا ہے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرتا ہے. زلفی بخاری صاحب کا جو نام ہے وہ حکومت نے نہیں نکالا, وہ عدالت کے حکم پہ بالکل ہدایت ہوئی ہے کہ اس کا نام نکالا جائے. تو اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی ابھی خواجہ برادران کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اس پہ کافی سیاست ہو رہی ہے. اعظم سواتی صاحب پہ بات ہوئی, انہوں نے ریزائن کر دیا. بابر اعوان صاحب پہ بات ہوئی, انہوں نے ریزائن کر دیا.
اسی طریقے سے حکومت جو ایک روایت قائم کر رہی ہے کہ سٹنگ، یعنی ابھی کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی آپ کے اوپر، ابھی کیسز آپ کے اوپر ہوئے اور آپ نے اس کے بعد یہ جو روایت ہے خاص طور پہ جس طرح سے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی اگر جو ادارہ میرے اختیار میں نہیں ہے میں اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، وہ اپنے طریقے سے خود کام کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں، میں بات کر رہا ہوں خواجہ برادران کی جو ان کی حوالے سے الزامات ہیں کہ وہ اس پہ انفلوئنس وزیر اعظم کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں؟ میں نے ابھی آپ کو پاناما کے پیپرز کے ایگزامپل دی، رائٹ؟ اسی طرح سے حکومت کا بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے کیسز ختم کراتے نا، نہیں کرا سکے، نہیں کہ خود نہیں کرا سکے، نہ ہی خود کیا، کوشش بھی نہیں کی۔ اس کا مطلب دو باتیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسٹیٹیوشن اپنا کام کر رہے اور بخوبی کر رہے، دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی کہ وہ کسی طرح سے بھی کوئی انٹرفیئرنس کرنے کی بیان بھی نہیں آیا کوئی۔ بالکل صحیح۔ تو اب جب آپ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی، یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا کہ جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھائی اور اگر آپ اپنا اہل بائن نہیں دے پاتے ہو تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو کیا آپ کا مندر بنایا جائے، آپ کی مورتی بنائی جائے، آپ کی آرتی اتاری جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ If there is something fishy, you have to come up with an answer. قانون آپ کہتے ہیں کہ نیب کے قانون میں مسئلہ ہے، ابھی تو نواز شریف صاحب نے کام آسان کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے نا ہم تو سولی چڑھ گئے، اب نیب کا قانون نہیں چینج کرنا، باقیوں کے ساتھ بھی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 10 سال میں اس قانون کو جب آپ چینج کر سکتے تھے نہیں کیا، آج کے دن آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ قانون خراب ہو گیا۔ اگر نہیں ہے یہ بات تو پھر ٹھیک ہے، جیسے چل رہے چلنے دیں۔ اور یہ جو وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے نا، برا نہ مانیے گا، آئی ہیو a lot of respect، یہ یاد رکھیے گا یاسر صاحب، نہ تو میں پولیٹیکل آدمی ہوں، نہ کسی پالیٹیشین سے میری کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی دوستی ہے۔ میں یہاں پہ جب بھی تبصرہ کرنے آتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، میں اپنی ریاست کے لیے ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے، یہ جو کچھ اور ہو رہا ہے، سامنے نہیں ہو رہا، پسے چلمن۔ اچھا ایک صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ میں جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا بدماشیوں کو نہیں چھوڑوں گا، خود پکڑے گا۔ اچھا جملہ پورا، اچھا یہ بات کو ختم کرے اور ملک کو طاقت دے، اگر دی تو کل آپ کی شکایتیں بھی ختم ہوں۔ اب حالات وہ ہو چکے ہیں کہ لوگ اس کو مزید باہر نہیں کریں گے۔ کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر رحمان اور فاروق قطافی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔